السلام علیکم. موسیٰ سعید وائس آف پیپل یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں. آج 5 فروری سن 2023 اتوار کا دن رات کے 8 بج رہے ہیں. آج میں اپنے ویلاگ میں جو شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ دوستوں سے کہ ایک لمبا عرصہ پاکستان پر حکمرانی کرنے والا جرنیل چوتھا جرنیل دبئی میں وفات پا گیا. جنرل پرویز مشرف آرمی چیف تھے جو کہ نواز شریف نے یقیناً اس میں پینٹاگون کی بھی مرضی و منشا کو اولویت حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ جنرل حمید گل نے ڈسکلوز کیا. آئی ایس آئی کے جو سربراہ تھے جنہیں کہ امریکہ نے ان کو شکوہ تھا کہ امریکہ نے مجھے آرمی چیف نہیں بننے دیا گیا جبکہ میں سینئر موسٹ تھا. تو انہوں نے یہ پھر پرووک ہو کر یہ تمام حقیقت بیان کرتی تھی کہ پاکستان میں جو بہت اونچے عہدے ہیں جس میں آرمی چیف بھی ہوتا ہے وہ امریکی کنسنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہوتے. انڈرسٹوڈ بات ہے، امریکہ کا کنٹرول نظام ہے پاکستان میں رہا ہے، لیکن مشرف کی دفعہ ایسا ہوا کہ امریکی مرضی کے بغیر جرنیلوں نے بغاوت کی اور انہوں نے امریکہ کے اس وقت کے پسندیدہ پاکستان کے پرائم منسٹر جناب نواز شریف کو چھٹی کروا دی تھی. جبکہ نواز شریف کی یہ موومنٹ تھی جس کا کہ پرویز مشرف کو بھی علم تھا کہ ڈو مور کے حوالے سے امریکی جو تقاضا کرتے تھے پاکستان کے پرائم منسٹر سے، تو پرائم منسٹر کو یہ شکایت تھی جو وہ امریکہ کو پہنچاتے رہے تھے کہ جنرل پرویز مشرف مجھے وہ کچھ نہیں کرنے دے رہا جو کہ امریکہ چاہتا ہے. تو اس پر پھر بات یہاں پر پہنچی ناظرین کرام کہ میاں نواز شریف نے اپنے پسندیدہ جرنیل جناب جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب کو جو آئی ایس آئی کے چیف تھے ان کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں آرمی چیف بنایا جائے. چنانچہ جس طرح کے جنرل ایوب خان وہ اپنی ڈائری روز کی لکھا کرتے تھے، تو جنرل ایوب خان نے فرینڈ ناٹ ماسٹر میں جو ڈائری کے صفحات لکھے تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ میں امریکی ہیڈ سے دورے پہ گئے تھے مارشل لا لگانے سے پہلے، جو کہ سکندر مرزا نے مارشل لا لگایا تھا اس سے پہلے، کہ میں نے تمام حالات سے امریکی ہائی ایفس کو آگاہ کر دیا ہے. تو اس طرح وہ ایک کنسنٹ لے کر آئے تھے کہ صدر سکندر مرزا جب مارشل لا لگائیں گے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا. اس سے پہلے بھی جنرل ایوب خان کو 2 دفعہ پاکستان کے مقامی حکمرانوں نے انہیں دعوت دی تھی مارشل لا کی، جس میں جنرل غلام محمد قابل ذکر ہیں، لیکن ایوب خان انکار کرتے چلے آئے تھے کیونکہ ایوب خان کو معلوم تھا کہ امریکی منشا اور مقصد مرضی کے بغیر مارشل لا لگایا نہیں جا سکتا، اور اگر لگایا گیا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، بغاوت ہو جائے گی. تو ان خدشات کے پیش نظر ایوب خان بھی شورٹی لے کر آئے تھے. اس کے بعد پھر جنرل آغا یحییٰ خان، وہ بھی امریکی پلاننگ کا حصہ تھا، بنگلہ دیش بنوانا تھا، تو اس حوالے سے اس کی بہت ضرورت تھی، اس کو لایا گیا. اور اس کے بعد پھر بھٹو صاحب کچھ عرصے کے لیے آئے مجبوری بن کر امریکیوں کی،
لیکن انہیں بھی پھر چھٹی کروا دی گئی سن 1977 میں، اور جنرل ضیاء الحق کو پاور ملا ہے۔ پھر جنرل ضیاء الحق امریکی ایجنڈے پر عمل کرتے رہے، بہت زبردست خدمات انجام دیتے رہے۔ جہاد افغانستان تو بہت قابل ذکر ہے، جس کا بویا بقول جنرل جاوید باجوہ کے اب تک ہم وہ اسے بوئے کو کاٹ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جنرل ضیاء الحق کو بھی جب وہ ان کے لیے رکاوٹ بننے لگا امریکی ایجنڈے میں، یا ان کی مرضی اور منشا کے بغیر وہ خود اپنے پولیٹکس کو کرنے لگے، اور پھر غیر ضروری بھی ہو گیا تھا کیونکہ جہاد افغانستان اپنے منطقی نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ اب جنرل ضیاء الحق کی ضرورت نہیں تھی، تو جنرل ضیاء الحق کو چھٹی کروا دی گئی۔ پھر بے نظیر بھی، اب تو یہ باتیں سب منظر عام پر آ گئیں کہ وہ بھی باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کے تحت جو تھی پاکستان میں حکمران بنی تھی، امریکی ایگریمنٹ، وہ صرف مقامی یا خود اپنی طاقت سے نہیں تھی۔ وہ تو دیکھیں نا، بے نظیر صاحبہ نے کتنا فکر انگیز اور سچ بیان کر دیا تھا کہ یہ بڑے بڑے جلسے اور جلوس ہم اس لیے کرتے ہیں کہ مقتدر قوت کو بتا سکیں کہ ہم کوالیفائی کرتے ہیں آپ کا نظام چلانے کے لیے۔ اچھا، اس میں تو وہ پھر کچھ چھوٹی موٹی وہ کرتے رہتے ہیں جس میں وہ سرزنش کے طور پر ہٹاتے بھی رہتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ایسا ہی واقعہ جو تھا وہ جنرل پرویز مشرف کا اس سے ہٹ کر ہے، مختلف ہے۔ وہ یہ کہ جو ٹاپ کے جو تھے جنرل، ان لوگوں نے بغاوت کی، اور جبکہ نواز شریف تو ایک باقاعدہ ایک پروگرام کے مطابق، آپ دیکھیں ضیاء الدین بٹ کا کوئی 1 یا 2 مہینے پہلے ایک وزٹ ملتا ہے ہمارے موجودہ پرائم منسٹر جو تھے میاں شہباز شریف، تو یہ ضیاء الدین بٹ کے ساتھ ہی امریکہ گئے تھے۔ میں اس کے بارے میں جو میری تحقیق یہ کہتی ہے اور میرا انالیسز یہ کہتا ہے کہ وہ امریکیوں کو چہرہ رونمائی کہ کیا امریکہ کو یہ قابل قبول ہے کہ یہ ٹھیک ہے، تو اس سے یقیناً اب یہ دفعہ ناظرین کرام میری ضیاء الدین بٹ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، وہ ڈاکٹر مبشر حسن سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ تو ڈاکٹر مبشر حسن مجھ پہ بہت کانفیڈنس کرتے تھے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی میں ان کے پاس گیا ہوں اور وہ کسی اہم ملاقات کر رہے ہوتے تھے تو وہ مجھے شریک کر لیتے تھے سیاسی ملاقاتوں میں۔ ایسے کئی بار ہوا، تو اس حوالے سے میری ملاقات ہوئی ضیاء الدین بٹ صاحب سے، تو میں بھی گفتگو میں کچھ شریک ہوا۔ تو ضیاء الدین بٹ اصل میں امریکہ جو گئے تھے اور چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف کے ساتھ، تو وہ اصل میں رونمائی اور ایکسیپٹنس لینے کے لیے گئے تھے، اور یقیناً اسے جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب باقاعدہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اگر وہ بتانا چاہیں۔ تو مجھے تو وہ بہت سادہ سے جنرل نظر آئے گفتگو کے دوران، تو اور خاصے نان پولیٹیکل بھی نظر آئے۔ تو اس میں وہ جو تھے وہ لائے تھے، اور اس کے بعد اب پروگرام کو حتمی شکل، جب کہ جنرل مشرف اپنے ایک دورے پر سری لنکا گئے تھے، تو یہ پروگرام بنایا گیا تھا کہ انہیں ہٹا کر جو ہے وہ یہ لے آئیں گے، لیکن مقامی جنرلوں نے جو کہ پہلے سے باخبر تھے اس موومنٹ سے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے بغاوت کر دی اور انہوں نے لا کر واپسی پر جنرل پرویز مشرف کو کر دیا۔ تو جنرل پرویز مشرف نے ناظرین اکرام سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ میں پاکستان میں حکمرانی نہیں کر سکتا جب تک کہ پاکستان کے نظام کا مالک جو ہیں وہ امریکی مجھے اون نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک جو اس کمانڈ کے جو جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں امریکہ کے ایک کمانڈ جو کہ ریٹائر ہو گئے تھے، تو وہ جنرل زینی تھے، انہوں نے جنرل زینی سے رابطہ قائم کیا، اور جنرل زینی کے ذریعے سے امریکہ کو یہ یقین دلایا کہ میں آپ کے مفادات کے خلاف کام نہیں کروں گا، مطابق کام کروں گا، مجھے آزما کے تو دیکھیں اور میں زیادہ مفید ثابت ہوں گا میاں نواز شریف، وزیر اعظم میاں نواز شریف، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے، جسے کہ وہ ہٹا چکے تھے اور جیل میں ڈال چکے تھے۔
تو ناظرین کریم یہ ایک بات طے ہو گئی، یہ ایسے ہی جیسا کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی نے ایک موقع پر کہا تھا کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ تو بھٹو کو بہت خلاف اسلام اور کافر اور یہ وہ آپ کی جماعت قرار دیتی رہی ہے اور آپ بھی اسے سخت ناپسند کرتے تھے، تو اب وہ پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی ہے، بھٹو کی حکومت بن گئی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ تو مولانا نے برجستہ یہ کہا، جو کہ اخبار کی بھی زینت بنا ان دنوں، وہ یہ تھا کہ حرام کا بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اسے مارا نہیں کرتے۔ تو اس طرح یہ پاکستان میں امریکہ کے نزدیک حرام کا جو تھا یہ حکمران بن گیا تھا، لیکن انہوں نے جب وہ بچے نے یہ بتایا جنرل پرویز مشرف نے کہ میں جنرل زینی کے ذریعے کہ میں امریکی مفادات کے مطابق ہی کام کروں گا، تو پھر اسے ایڈاپٹ کر لیا گیا۔ تو ناظرین کرام اس میں بڑی دلچسپ بات بھی ہوئی کہ زبردست بات یہ ہوئی کہ کلنٹن پریزیڈنٹ تھے یو ایس اے کے، امریکہ کے، تو وہ دورے پر 4 دن کے دورے پر وہ دہلی آئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اسٹریٹجک پارٹنرشپ طے ہو رہی تھی، اس کے لیے ضروری تھا۔ تو ناظرین کرام اسے یہ جب آئے تو اب پاکستان میں ان کے لیے جنرل مشرف کے لیے بہت ضروری ہو گیا کہ امریکی صدر جو ہے وہ پاکستان کا بھی دورہ کرے۔ تو ناظرین کرام امریکی صدر نے پاکستان کا بہت یہ سفارتی دباؤ منت سماجت کی گئی، تو وہ 4 گھنٹے کے لیے وہاں پر 4 دن کے لیے آئے انڈیا میں، اور یہاں پر پاکستان میں وہ 4 گھنٹے کے قیام انہوں نے قبول کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بہت سی شرائط نے یہ کہا کہ جنرل پرویز مشرف مجھے یونیفارم میں ریسیو نہیں کرے گا، اور دوسرا وہ امریکی سفارت خانے میں ملاقات، تو اسی طرح کی اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں۔ لیکن اس سے اصل میں جنرل پرویز مشرف جو یہاں پر ہائی اپس ہیں، حکومت کو چلانے والے جو حلقے ہیں، اصل میں ان کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ مجھے قبول کر لیا گیا ہے اور میرے مطابق مجھے آپ حکومت کرنے دیں گے۔ اس کے بعد واقعی جو مرحوم وفات پا گئے دبئی میں جنرل پرویز مشرف، کل یہ ایک الفناک ایک افسوسناک خبر ملی کہ وہ اللہ میاں کو پیارے ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کے لیے بہت سی خدمات انجام دی۔ مثلا اب آپ دیکھیں کہ وہ امریکی جو تھا وہ انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ آپ بتائیں کہ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں، امریکی پریزیڈنٹ نے۔ تو جنرل پرویز مشرف نے اور جنرل پرویز مشرف نے ان کے مطابق انہیں یس کر دیا۔ تو اس میں جنرل پرویز مشرف کا یہ موقف تھا کہ میں نے پاکستان کو تباہ ہونے سے، میں نے پتھر کے زمانے میں جانے سے بچا لیا ہے، کیونکہ امریکیوں نے یہ دھمکی دی تھی۔ تو اس کے بعد پھر جنرل پرویز مشرف کے بارے میں جو تھی وہ کامیاب ہو گئی تھی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ، کہ انہیں بتانے کے لیے کہ تمہارے ساتھ جو ہے ایک طرف آپ کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ مجاہدین کو مار بھی رہے ہیں امریکہ کی مرضی کے مطابق، لیکن دوسری طرف وہ ان کو مضبوط بھی کر رہے ہیں، یعنی یہ ایک ڈیول پالیسی چل رہی ہے۔ تو اس پر پہلے تو امریکیوں کو یقین کم آیا، لیکن پھر جب امریکیوں نے تحقیقات کرائی تو پھر وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہمارا پاکستان میں جو ہمیں بہت اپنی وفاداری اور اپنے اس کا یقین دلاتا ہے کہ یہ تو امریکی مفادات کے خلاف کام کرتا ہے، تو پھر یہ وکلا ایجیٹیشن اور یہ دوسرے سارے جو ہے یہ ایک مینیج ہوئے، اور ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ یہ شاید ہماری ہی انٹرنل موومنٹ ہے، لیکن وہ انٹرنل موومنٹ نہیں، پاکستان میں کبھی وہ موومنٹ جو کہ انٹرنل کہ یہاں ہی سے پیدا ہوئی ہو تو وہ کامیاب ہو، تو وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ تو وہ ضرور موومنٹ کامیاب ہوئی ہے جس کو امریکہ کی حمایت حاصل تھی، اور اس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوئی، تو پھر وہ اس کو انتظار بھی امریکی کو کرنا پڑا۔ مثلا صدر جنرل ایوب خان جب امریکی ڈسپلن سے نکلے کافی حد تک، تو پھر امریکیوں کو ایک لمبا عرصہ انتظار کرنا پڑا تو پاکستان میں تبدیلی لانے کے لیے۔
تو ناظرین کرام یہ ایک منیجر باتیں ہیں. تو اس حوالے سے میرا ولاگ جو ہے وہ یقیناً ڈبیٹیبل ہوگا، اور اس پر سمجھنا ہمیں آپس میں ڈبیٹ کرنی چاہیے کہ پاکستان کی حکمرانی کا نظام کیا ہے. اور آج جب کہ ہم ایک سی پیک کے حوالے سے ایک مختلف صورتحال سے دوچار ہیں کہ اور اس کا حل بھی ہمیں، ویسے تو یہ ٹھیک ہے کہ ایک طبقاتی نظام میں اور پھر ایک گماشتہ طبقاتی نظام میں، ایک تو طبقاتی نظام ہے اور طبقاتی نظام ایک گماشتہ طبقاتی، یعنی ایک تو نیشنل مقامی طبقے جو ہوتے ہیں اوپر کے وہ نیشنلسٹ طبقے وہ حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک طرف ایک وہ بھی ہوتا ہے جیسے کہ پاکستان میں یہاں پہ گماشتہ الیٹ کلاس پاکستان پر حکمرانی کرتی ہے. تو ہمیں اس کو انالیسز کرتے ہوئے ان تمام واقعات کو سامنے رکھنا ہوگا. اور اس حوالے سے یہ اگر ڈبیٹیبل آپ سمجھتے ہیں کہ میرے خیالات ڈبیٹیبل ہیں تو اسے پھر دوستوں میں آپ کو شیئر کیجیے اور کویسچن کیجیے اس حوالے سے کہ مجھے بھی تو آپ سے فیڈ بیک ملنا چاہیے. میں بھی تو متمنی ہوں کہ مجھے تو، اور میں تو پھر اس اصول کا حامی ہوں کہ بس میں اتنا جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا. آپ کا فیڈ بیک مجھ میں کلیئرٹی لائے گا، میرے علم کو، میری جستجو کو، میری سوچ کو، میرے سمجھنے کو اس کو ارتقا بخشے گا. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری باتوں کو توجہ سے سنا. خدا حافظ. ہاں ایک بات میں کرنا چاہوں کہ میرا سیکنڈ ولاگ جو ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے، جیسا کہ میں نے پہلے اپنے ایک ولاگ میں بتایا تھا، تو وہ ایک زرداری فارمولہ ہے جماعت اسلامی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا. تو وہ اس فارمولے کے بارے میں کہ یہ جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، میرے سیکنڈ ولاگ میں اس کو دیکھنا مت بھولیے گا. میں آج ہی اس کو ریکارڈ پہ لا رہا ہوں. خدا حافظ.